अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी किताबिहिल मजीद व युमिनूना बिलग़ैब। ज़ात बार ताला ने मोमिनीन के औसाफ़ में से एक सिफ़त व युमिनूना बिलग़ैब, गैब पर ईमान रखते होंगे, यानी गोया ये कहा जा सकता है कि मोमिनीन के औसाफ़ में से एक ये सिफ़त है कि वो गैब पर ईमान रखते होंगे। गैब का मुनकर मोमिन नहीं रह सकता। बात अगर गैब की आ जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो गुज़र चुकी है, हमने नहीं देखी, लेकिन चूँकि हम ईमान रखते हैं तो हम उन चीज़ों पर भी ईमान रखते हैं। और ख़ुसूसन गैब में फ़रिश्ते शामिल है, मलाइका इलाही शामिल है, गैब है। लेकिन चूँकि अल्लाह ने फ़रमाया तो हम फ़रिश्तों पर भी ईमान रखते हैं। शैतान गायब है ज़ाहिरन अपनी नज़रों से, हमारी नज़रों से गायब है शैतान। शैतान को कोई देखता नहीं है, लेकिन चूँकि खुदा ने फरमाया तो हम गैब पर ईमान रखते हैं। और इसी तरीके से हदीस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में और रिवायात में ये वारिद है कि ख़ुद ये बिलखुसूस जो फरमाया व युमिनूना बिलग़ैब, इससे मुराद हमारे आका और मौला हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की गैबत है। यानी गोया के औसाफ़ मोमिनीन में से एक ये है कि वो गैब पर ईमान रखता होगा। यानी मुसल्लमात अक़ीदा शिया में से एक एतक़ाद गैब है। गैबत के ऊपर एतक़ाद रखना यानी गैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर एतक़ाद रखना। वैसे तो गैब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, फ़रिश्ते गायब है, यौम क़यामत गायब है, नकीर और मुनकर के सवालात गायब में शुमार हो जाते हैं, बरज़ख गायब है, जन्नत गायब है, दोज़ख गायब है। सब चीज़ें जो भी है जो हमने नहीं देखी, लेकिन हम चूँकि ईमान रखते हैं गायब के ऊपर, चूँकि अल्लाह ने फरमाया तो हम ईमान रखते हैं। इसी तरीके से गैबत यानी यहाँ इस आयत करीमा में मुराद गैब पर ईमान रखने से मुराद गैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। शिया के कुछ ख़ास एतक़ादात है, जैसे हम पिछले कुछ जलसात में रजअत इमाम पर गुफ्तगू कर रहे थे। यानी रजअत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के बाद जो रजअत होनी है, यानी अमवात की रजअत होनी है, उनका वापस पलटना है। अमवात को ज़िंदा करके उनको वापस जब वो पलटेंगे, ये चीज़ रजअत, ये भी इख्तिसास है अक़ीदा इस्ना अशरिया यानी अक़ीदा मज़हब हक़्क़ा शिया का अक़ीदा है। और इसी तरीके से गैबत का अक़ीदा भी कुछ इसी तरीके से, अलबत्ता कि कुछ उलमाए अहले तसन्नुन में भी ये अक़ीदा गोया पाया जा रहा है, चूँकि उनकी जो तहरीरात है उनसे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के गैबत के कायल है। चूँकि उन्होंने साफ़ अल्फाज में लिख दिया है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि उनकी शहादत 8 रबीउल अव्वल को है और यही दिन आज़ा का आखिरी दिन भी शुमार होता है, तो उन्होंने ये साफ लिख दिया है कि इस दौर में जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़या हो रही थी, तो इनका एक फ़र्ज़ंद था जिसको महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते थे। उनकी वफ़ात जो है वो साबित नहीं है, ये साफ़ अल्फाज में उन्होंने लिखा है। इस पर पहले भी हम कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन यह है कि इतना हम इशारा ज़रूर करें चूँकि मौका है, और वो ये है कि कुछ उलमा ऐसे हैं कि जो गैबत इमाम के ऊपर उनके तहरीरों से ये अंदाज़ा होता है कि वो गैबत इमाम के अक़ीदा रखते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो मशहूर जमहूर उलमाए सुन्ना है, उनका अक़ीदा ये है कि इमाम की अभी विलादत नहीं हुई। ये उनके जमहूर उलमा का
عقیدہ ہے۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے 15 شعبان کو، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ کی سن مبارک 5 سال تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کی غیبت کا دور شروع ہو جاتا ہے، جو کہ روایت میں جعفر کذاب یا جو کہ سہولت کار تھا بنو عباس کا، تو یہ شخص جو ہے وہ امامت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اور بہرحال یہ ایک اختلافی گفتگو ہے، بہت سارے لوگوں نے پھر جعفر کذاب کی ان کو جعفر تواب لکھ دیا، یا بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بالکل حضرت ابن حنفیہ علیہ السلام کی طرح یہ بھی تقیہ کر رہے تھے اور امام کی امامت کو امام کے لیے مدافع بن رہے تھے، جو کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے جو مشہور معروف علماء ہے، اس شخص کو انہوں نے جعفر کذاب لکھ دیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا تھا اور اس نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اور یہ حق امامت کو غصب کرنا چاہتا تھا۔ یعنی یہ اس کے جو نحس اور اس کی جو ناپاک ارادے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ یہ خود بنو عباس کا اہلکار تھا۔ بہرحال یہ گفتگو جو ہے وہ ایک کچھ نہ کچھ جگہوں پر اختلافی ہے، وگرنہ ہمارے جو جمہور علماء ہے، یعنی وہ علماء جو ہمارے ہاں یہ قول جو معروف ہے مشہور ہے وہ یہی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ خود جھوٹا امامت کا دعوے دار تھا۔ بہرحال یہ ایک خاص گفتگو ہے، اس پر تحقیق کرنی چاہیے، اور یقیناً تحقیق کے جو ہے رستے وہ ہموار ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور اس کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا پردہ غیب میں جانا، اور سامرہ جو کہ خود عسکرین کے حرم میں یہ جگہ موجود ہے، یعنی خود وہ سرداب موجود ہے کہ جہاں پر امام نے غیبت اختیار کی، امام کی وہاں پر غیبت ہوتی ہے، اور امام کی غیبت سب سے پہلی غیبت جو ہے وہ 69 سال تک یہ غیبت رہتی ہے۔ اور اس دوران جو ہے جو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے تھے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام عالی جناب مولانا امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ کے ساتھ، لیکن وہاں پر کچھ مسئلہ انٹرنیٹ کا ہے جس سے ہمارا رابطہ ابھی تک قائم نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ کنٹرول روم سے کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے اور ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکے اسی عنوان سے، خصوصی غیبت امام کے عنوان سے اور غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے دور میں۔ چونکہ میں یہی عرض کروں کہ خود غیبت صغریٰ کا جو دور تھا وہ تقریباً 69-70 سال کا عرصہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے اور اس دور میں جو نواب اربعہ یعنی خصوصی جن کو سفیران اربعہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ لوگ اس زمانے میں موجود تھے، اور یہ گویا کہ واسطہ تھے امام اور لوگوں کے درمیان، یعنی امام کا جو پیغام ہوتا تھا وہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا، اور یہ لوگ پھر دوسرے لوگوں تک یعنی شیعہ تک اس پیغام کو پہنچایا کرتے تھے، اور یہ دور جو ہے وہ سخت دور تھا۔ پھر یہ دور بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی ایسا معجزاتی دور تھا کہ اتنے زیادہ خطرات نہیں تھے، لیکن جب یہ دور گزر جاتا ہے غیبت کبریٰ کا دور، تو اوائل غیبت کبریٰ کا دور بڑا سخت دور تھا، اور اس میں اور خود غیبت کبریٰ کا ٹوٹلی دور جو ہے یہ نہایت سخت دور تھا، قتل و غارت ہوئی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا، دشمنان اہل بیت علیہ السلام، یعنی خود علی ابن مہزیار کی جب میں تحریر پڑھتا ہوں میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ علی ابن مہزیار جو کہ صحابہ میں سے ہیں، وہ اپنے جب اس غیبت کبریٰ کو بیان کرتے ہیں تو بڑے عجیب الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قدر سخت دور تھا، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے۔ ہمارے ساتھ آج محو گفتگو رہیں گے، ان کے ساتھ رابطہ ہمارا ہو چکا ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ، رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟
الحمدللہ شکر اللہ کا کرم مولا کی طرف سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا، اور بہرحال انٹرنیٹ بھی زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے شرکت فرمائی، نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کے۔ آپ کے سید آپ کو جزا دیں اور ہم سب کی توفیقات کے خیر میں اضافہ ہو۔ الہ آمین، الہ آمین۔ میں یہاں پہ ایک سوال کرنا یہ چاہ رہا تھا، بھی کچھ مقدمتاً گفتگو میں نے کی خود غیبت امام کے متعلق، تو سوال یہ ہے کہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ غیبت کبریٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، خالق السماوات والارض، ربنا ورب الملائکۃ والصالحین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفی محمد اللہم صل علی محمد۔ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی کے پہلے ہی دوسرے معصومین نے لوگوں کو ذہنی طور پر غیبت کی زندگی سے آگاہی دینے کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ مختص کر دیا تھا کہ لوگ غیبت کے معنی کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ جی، بالخصوص ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں جی، ایک زندگی کا حصہ ایسا نظر آتا ہے کہ مولا اپنی امامت کے دور میں ہی لوگوں سے دور رہنا شروع ہو گئے۔ صحیح، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ مسئلے ہمارے مخصوص افراد سے پوچھا کریں، ہم انہیں جواب دیں گے۔ جی، یعنی امام لوگوں کو غیبت کی طرف لے کے جا رہے تھے، انہیں تیاری کروا رہے تھے۔ جی، وہاں سے لوگوں کے اندر غیبت کا یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر امام موجود نہ ہو تو امام کی غیبت کو بھی تسلیم کیا جانا ہے۔ جی، صحیح، خصوص دو اماموں کی اس کے اوپر فوکس رہی۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ امام کی زندگی میں غیبت کے لمحات بھی آتے ہیں، اس لیے امام زمانہ علیہ السلام نے جب غیبت صغریٰ کا آغاز کیا تو اس غیبت صغریٰ بھی یہ تھا کہ مولا لوگوں سے اسی طرح دور ہونا شروع ہو گئے جیسے امام حسن علیہ السلام رہتے تھے، صحیح، اور لوگوں سے کہا کہ یہ میرے کچھ خاص افراد ہیں جنہیں میں نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، آپ ان سے رجوع کیجیے اور یہ آپ کے مسائل ہم تک بھی پہنچائیں گے، اور ہم نے انہیں اتنی معلومات دی ہے، یہ فقہ اور دین کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ صحیح، اسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی امام ملتے بھی ہیں اور امام غیبت میں بھی رہتے ہیں، دونوں حصے چل اللہ رہے اکبر، ہیں۔ صحیح، لوگوں کو اس میں مشکلات اس لیے پیدا نہیں ہوئی غیبت صغریٰ کے لیے کیونکہ پہلے معصومین نے لوگوں کے اندر اس چیز کو راضی کر دیا تھا، ورنہ ایک دم سے امام زمانہ کی غیبت ہو جاتی تو لوگوں کے عقیدے چڑکنے کا خطرہ تھا۔ جی، ہو سکتا تھا کہ جیسے پہلے فرقے بنتے رہے اس طرح سے ایک اور فرقہ بن جاتا، لیکن پہلے معصومین نے اس عمل کو کر کے دکھا دیا۔ اب جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں گئے ہیں اور اپنے نائبین کو مقرر کیا تو ان نائبین کے زندگی میں مولا ملتے بھی تھے، جدا بھی رہتے تھے، تو اس کو غیبت صغریٰ کہا گیا، جو کہ ایک مختصر سا عرصہ جیسے 5 سال کے عرصے میں بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ صحیح، اب اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ غیبت کبریٰ کو کبریٰ کیوں کہا گیا؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام خود بھی ملتے رہے، جی، لیکن جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا پھر امام نے باقاعدہ لوگوں کو مختص نہیں کیا کہ یہ میرا نائب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جی، بلکہ علامات بیان کرنے کے۔ آج کے بعد میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہے، یہ علامات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، جس میں علامتیں پائی جائیں گی وہ ہمارا نائب ہوگا۔ تو وہاں سے پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد مولا پھر خاص قسم کے علماء، متقی، صاحب تقویٰ جو افراد تھے ان سے ملتے رہے، لیکن عوام الناس مولا کا اس طرح سے رابطہ نہ رہا، جی، تو اس سارے پیریڈ کو غیبت کبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحیح، بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ جب انٹرنیٹ بھی کچھ بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے، شکر گزار ہے، اور آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ الہ آمین، الہ آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ، چونکہ انٹرنیٹ کا بھی کچھ مسئلہ تھا، حجت الاسلام عالی جناب مولانا
इम्तियाज़ अली जाफ़री साहब क़िबला जो कि सफ़र पर थे और इंटरनेट की भी कुछ वहाँ पर कुछ वीक चल रहा था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी आवाज़ बहरहाल उसके ज़रिए से उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। नहायत शुक्रगुज़ार है और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई के ग़ैबत कुबरा और ग़ैबत सुग़रा का दौर। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब हम कुछ अहवालात जो अली इब्न महज़ियार के मालूमात है और उनके कुछ जो हमें मिलता है कि किस कदर यानी सख्त हालात ग़ैबत कुबरा के, अव्वलन दो किस्म के हालात जो सख्त थे वो मैं अर्ज़ करूं। उसमें से एक ये था कि लोग जो है वो अव्वलन तो लोगों के लिए जानी मुश्किलात बहुत ज़्यादा थे, यानी कोई अपने आप को बल्कि अक्सर इलाक़ों में अपने आप को शिया ज़ाहिर नहीं कर सकता था कि मैं शिया हूँ। एक तो जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि अपने आप को कोई शिया ज़ाहिर नहीं कर सकता था, एक जानी ख़तरा। दूसरा अकीदे का ख़तरा पड़ गया था। उसकी वजह ये थी कि जब नवाब का दौर ख़त्म हुआ, सफ़ीरान अरबा का दौर ख़त्म हुआ, तो उस दौर के बाद जो ग़ैबत कुबरा का दौर शुरू हुआ, तो यह है कि लोग गोया कि नौमीद से हो गए, नौमीद हो गए। और ख़ुद अली इब्न महज़ियार कहते हैं कि इस कदर नौमीदी का दौर था ये, चूँकि ख़ुद अली इब्न महज़ियार जो कि सहाबा आइम्मा है, आइम्मा के सहाबा हैं। आप यकीन जाने कि जिसने हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये सुना हो कि मेरा बेटा होगा और उसकी ग़ैबत कुबरा होगी, फिर उसकी ग़ैबत सुग़रा होगी, उसके बाद ग़ैबत कुबरा होगी, तो किस कदर यानी उसका अक़ीदा पुख्ता होगा, किस कदर उसका अक़ीदा पुख्ता होगा। यानी हम जैसे लोग जो कि सिर्फ़ किताबों में ये चीज़ें पढ़ते हैं, उन्होंने ये चीज़ें आइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलाम से सुनी थी, लेकिन जो अपने वाक़यात में वो लिखते हैं कि ख़ुद अली इब्न महज़ियार यानी कुछ ऐसे अंदाज़ा होता है, मैं जसारत नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे मालूम होता है कि गोया कि अली इब्न महज़ियार के वजूद में भी कुछ नौमीदी आ गई थी। अल्लाह अकबर। यानी ख़ुद 20 दफ़ा जब वो हज पर गए, 20 दफ़ा हज पर जाते रहे, सिर्फ इस वजह से कि उसने आइम्मा अताहार अलैहिस्सलाम से सुना था कि हमारा फ़र्जंद हज़रत इमाम महदी मऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हज के मौका पर ज़रूर बेज़रूर हाज़िर होते हैं। अली इब्न महज़ियार हज के लिए इमाम से मुलाकात करने की नीयत से जाते थे कि मैं जाऊं और वहाँ पर मेरी मुलाकात इमाम से हो जाए। 20 दफ़ा ये हज पर जाते रहे, 20 दफ़ा हज पर गए, एक दफ़ा भी इमाम से मुलाकात नहीं हुई। तो जब बात आ गई 21वीं दफ़ा की बात आई, और जब वो उनके दोस्त सब चूँकि मारूफ़ थे, पूरे उस इलाके में मारूफ़ थे, अहवाज़ में ये ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अहवाज़ जो आजकल ईरान का इलाका है, अहवाज़ में इनकी आज कब्र भी है, ज़ियारतगाह भी वहाँ मौजूद है, अक़ीदतमंद जाते हैं वहाँ दुआएँ करते हैं। अल्लाह हम सब को ज़ियारत नसीब फरमाए। इस मुखलिस अहले बैत के जो शिया है, ऐसे अफराद, अल्लाह सब जो भी मुखलिसीन हैं उनकी कबूर की ज़ियारत हमें नसीब फरमाए। और हम तो उनके नाम इज़्ज़त से लेते हैं चीजाई के, जहाँ पे वो दफन है। तो खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ख़ुद अहवाज़ में ये ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इनकी ज़िंदगी अहवाज़ में थी। तो 20 दफ़ा हज पर गए, चूँकि पूरे अहले इलाके में ये मशहूर थे कि जब भी हज का मौसम आएगा, कोई जाए या न जाए, अली इब्न महज़ियार ज़रूर जाएगा हज पे। तो कुछ लोग वहाँ पर जो दोस्त जो इनके साथ जाया करते थे, तो वो आए और उन्होंने इनसे कहा कि हज का मौका भी नज़दीक है, तो लिहाजा इंशाअल्लाह आप हज के लिए आमादा है। तो लिखते हैं कि अली इब्न महज़ियार ने मना कर दिया और कहा कि मैं इस साल हज पे नहीं जा सकूँगा। अल्लाह अकबर। लोग बड़े मुतहय्यर हो गए कि ये शख्स जो कि 20 साल से ये हज पे जा रहा है, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे मशागिल इसके लिए पेश आए कि अब ये नहीं जा रहा। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे कुछ मशागिल है, मैं नहीं जा सकूँगा। गोया वो दिल में नौमीदी सी हो गई थी कि इमाम से तो मुलाकात होती नहीं है और हम जा रहे हैं। तो यह अवाइल ग़ैबत कुबरा का दौर था, अवाइल ग़ैबत कुबरा का दौर। तो इन्होंने कहा कि किस तरीक़े से जाया जाए, किस तरीक़े से जाया जाए।
کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ امام سے تو ہوتی نہیں ہے، دل میں نومیدی سی آ گئی، اس نے کہا میں اب حج پہ نہیں جاؤں گا۔ اس نے عہد کر لیا اب حج پہ نہیں جانا۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ جس نے خود معصومین علیہ السلام کی زبانی سنا ہو وہ نا امید ہو جائے تو یہ کس قدر سخت دور ہوگا۔ یہ اوائل غیبت کبریٰ کا دور تھا۔ تو علی ابن مہزیار لکھتے ہیں کہ اس دور میں جب میں نے یہ عہد کر لیا بڑا سخت دور تھا، لوگ جو ہے وہ نا امید تھے، انہوں نے کہا کوئی امام، نعوذ باللہ کوئی امام نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو ابھی تک فوت ہو گئے ہوں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ یہ رات جا کے سوئے، حالت بیداری میں یا حالت بیداری میں یا حالت خواب میں اچانک جو ہے ایک آواز آئی، اس نے کہا علی ابن مہزیار تیرے رب کا حکم ہے کہ اس دفعہ حج پہ چلا جا۔ یا تو ان کی آنکھ کھلی تو اس کو پتہ چل گیا کہ جس نیت کے لیے میں جاتا تھا 20 سال تک جو زیارت نہیں ہوئی اس دفعہ ضرور ہو جائے گی۔ اور پھر جب وہ گئے ہیں، مفصل واقعہ ہے، وہاں پر ان کے امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ یعنی میں یہ عرض اس عنوان سے کر رہا تھا کہ خود غیبت کبریٰ کا جو یہ دور ہے کس قدر کھٹن دور تھا، کس قدر مشکل دور تھا۔ دو خطرات، ایک جانی خطرات تھے چونکہ بنو عباس اور یہ ظالمین شیعوں پہ رحم نہیں کرتے تھے، اور دوسری چیز جو ہے وہ خود عقیدے کی مشکل ہو گئی تھی، چونکہ اس زمانے میں رسوخ بھی پیدا ہو گیا تھا علماء اہل تسنن کا۔ یہ آج سے تھوڑی نہ شرارتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے شرارتی ہے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے مناظرے موجود ہیں علماء اہل تسنن کے ساتھ، جس میں سے ایک جو ہے وہ سلمان مروزی تھے، یا اس قسم کا اس کا نام تھا، جس کا امام کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا، یعنی اس سلمان مروزی کا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ پہلے سے ہی دشمن تو تھے ہی، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس زمانے میں بھی یہ شرارتیں کرتے تھے، اور جو اہل حق تھے ان کو یہ کہا کرتے تھے تم لوگوں کا امام ہوگا بھی تو ابھی تک فوت ہوا ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ تو اس زمانے میں اولاً تو ان کی جو تبلیغات تھے وہ کر رہے تھے، اور لوگ شیعہ جو تھے، مذہب شیعہ کے پیروکار، وہ اس چیز سے پریشان تھے، اور ان کے دل میں بھی یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ جب علی ابن مہزیار کی ملاقات ہوتی ہے تو بڑی محبت سے وہ آواز آتے اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارا امام زندہ ہے، اور وہ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، تب جا کے کسی اہل علاقہ کی جان میں جان آ جاتی ہے امام کا۔ اور پھر بات ہوئی، علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ جتنا وقت زیادہ گزرتا گیا اس قدر لوگوں کے اعتقادات بڑھنے لگ گئے، یعنی اعتقادات کم نہیں ہوئے بلکہ وقتاً بوقتاً لوگوں کے اعتقادات بڑھنے لگ گئے، لوگ جو ہے وہ ان کی امیدیں زیادہ ہونے لگ گئی، لوگ جو ہے وہ امام کے زیادہ مرید ہو گئے۔ اور آج بھی الحمدللہ مذہب شیعہ کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام زندہ ہے، اور انشاءاللہ لوٹ کے آئیں گے، ظہور ہوگا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہر وقت دعا کیا کیجئے، جب بھی کوئی خاص دن ہو، عام دن ہو، صبح و شام دعا کیجئے کہ ہمارے وقت کے امام ظہور فرمائیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ مشکلات حل ہو سکے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔